بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہدایت النحو کے گزشتہ سبق میں ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات، احکام، اسباب منصرف کی تفصیل پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز مرفوعات کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت النحو نے فرمایا: المقصد الاول فی المرفوعات الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدا والخبر، وخبر ان واخواتها، واسم كان واخواتها، واسم ما ولا المشبہتین بلیس، وخبر لا التی لنفی الجنس۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات کی 8 اقسام ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ فصل: الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، نحو قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا وما ضرب زید عمرا۔ مرفوعات کی پہلی قسم کا یہاں سے مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم فاعل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصنف نے مرفوعات میں سے سب سے پہلے فاعل کا ہی ذکر کیوں کیا، باقی 7 اقسام میں سے کسی کو پہلے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک مختار مذہب یہی ہے جو اکثر نحویوں کا ہے کہ مرفوعات کی اصل جو ہے وہ فاعل ہے، اور جو اشیاء کی اصل ہو سب سے پہلے ذکر بھی اسی کا ہی ہونا چاہیے، اس لیے مصنف نے سب سے پہلے فاعل کا ذکر کیا۔ اچھا جی، دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ دراصل یہ فاعل اور مبتدا کے حوالے سے اختلاف ہے کہ پہلے مبتدا کا ذکر ہونا چاہیے یا فاعل کا۔ تو اگر عامل کو دیکھا جائے تو فاعل کا عامل مبتدا کے عامل کی نسبت قوی ہے۔ فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے جبکہ مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اس لیے بھی اکثر نحوی یہی کہتے ہیں کہ مرفوعات میں سے جو اصل ہے پہلے جس کا ذکر ہونا چاہیے وہ فاعل ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ فاعل کا ذکر پہلے کیوں ہوا۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا: کل اسم قبلہ فعل، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، او صفت یا صیغہ صفت ہو، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا ہر وہ اسم جس سے پہلے صیغہ صفت ہو، اسند الیہ، جس فعل یا صیغہ صفت کا اسناد اس اسم کی طرف کیا گیا ہو، علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، اس شرط پر، اس معنی کی بنیاد پر کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ تو ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، صیغہ صفت ہو، اور اس فعل یا شبہ فعل کا اسناد اس اسم کی طرف کیا گیا ہو اس معنی کی بنیاد پر کہ یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہاں مصنف نے اس کی 3 مثالیں بیان کیں۔ قام زید، زید ضارب ابوہ عمرا، اس میں پہلی مثال فعل کی ہے، اثباتی مثال ہے، اور دوسری مثال صیغہ صفت کی ہے، وما ضرب زید عمرا، اور یہ تیسری مثال جو ہے
فعل کی ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب فعل منفی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قام زید، یہ کس کی مثال ہے؟ فاعل کی، اس میں زید فاعل ہے، قام فعل ہے۔ تعریف کیا کی تھی؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، جس فعل کا اسناد اسم کی طرف کیا گیا ہو، اس معنی پر کہ فعل اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ اب زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل بھی ہے، فعل کا اسناد زید کی طرف بھی کیا گیا ہے، اور یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، زید پر فعل واقع نہیں ہے، تو زید کیا ہوگا؟ فاعل، قام فعل۔ اس طرح یہ اس کی مثال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اس باتی صورت میں۔ اور دوسری مثال ہے زید ضارب ابوہ عمرا۔ اچھا جی، اس میں دو چیزیں جو زیر بحث ہیں وہ یہ ہوں گی، ضارب ابوہ۔ اب ابوہ اس میں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہے فاعل، یہ کیا ہے جی؟ فاعل۔ تعریف کیا کی تھی؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو۔ اب یہاں اس سے پہلے فعل تو نہیں ہے، یا کیا ہو؟ صیغہ صفت، تو یہ فعل نہیں لیکن اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے۔ اور تعریف کے اندر ہی یہ حصہ بھی تھا کہ اس فعل یا شبہ فعل یعنی صیغہ صفت کی نسبت اسم کی طرف کی گئی ہو، ضارب کی نسبت ابوہ کی طرف کی گئی ہے، اس معنی پر کہ وہ صیغہ صفت اس کے ساتھ قائم ہوگا، اس پر واقع نہیں۔ تو ضارب ابو کے ساتھ قائم ہے، ضارب ابو پر واقع نہیں ہے۔ تو یہ مثال آ گئی کس کی؟ صیغہ صفت کی صورت میں، کہ جب پہلے صیغہ صفت ہو اور بعد میں اسم آ رہا ہو جو اس کا فاعل بن رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تعریف واضح ہو گئی کہ ہر وہ فعل، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، جس فعل یا صیغہ صفت کا اسناد اس اسم کی طرف کیا گیا ہو، اس معنی پر کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے، یعنی وہ اس کا فاعل بن رہا ہو، مفعول نہ بن رہا۔ مفعول پر فعل واقع ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دوسری مثال پڑھی زید ضارب ابوہ عمرا، تو اس میں امر پر ضرب واقع ہوئی ہے جبکہ ابو کے ساتھ قائم ہے، تو ابو کے ساتھ قائم ہے وہ فاعل ہے، امر پر واقع ہے وہ مفعول ہوگا۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا۔ یہاں سے صاحب ہدایت النحو ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں، ضابطہ، کہ جو بھی فعل ہوگا اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کا فاعل ضرور ہوگا، اور فاعل ظاہر ہے مرفوعات کی قسم ہے تو فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ پھر آگے اس میں تفصیل ہے کہ وہ فاعل مرفوع جو ہے یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر۔ فاعل کیا ہوگا؟ فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا فاعل اس میں ضمیر ہوگا۔ اس میں ظاہر کی مثال دی کذہب زیدن، کذہب زیدن، اس میں ذہب زیدن میں دیکھیں زید ذہب کا فاعل ہے اور یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ضمیر،
اس کی پھر تفصیل بیان کی کہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، ضمیر بارز ہوگی، ضمیر مستتر ہوگی۔ بارز یعنی ظاہر ہوگی، نظر آئے گی، یا مستتر پوشیدہ ہوگی، نظر نہیں آئے گی۔ ضمیر بارز کی مثال جیسے ضربت زیدن، اس میں دیکھیں یہ ضربت جو کیا ہے ضمیر بارز ہے، اس میں ضربت میں تو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے ضمیر بارز ہے۔ اور ضمیر مستتر جیسے زید ذہب، اب ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، نظر نہیں آ رہی، تو فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر۔ اگر اس میں ضمیر ہے تو ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی مستتر۔ اچھا جی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب فعل لازم ہو تو فعل لازم جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے گا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں یہ فعل متعدی ہے، اگر فعل متعدی ہو تو پھر فاعل کے ساتھ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، اس کا مفعول بھی ہوگا، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا۔ اچھا جی، یہاں تک تو یہ بیان ہوا کہ فاعل کی تعریف کیا ہے، دوسرا ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ دو باتیں ہم نے یہاں تک پڑھی۔ تیسری بات، اس سے اگلی عبارت میں صاحب ہدایت الناب ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا نحو ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدِ نحو زید ضرب وثنی للمثنى نحو الزیدان ضربا وجمع للجمع نحو الزیدون ضربوا۔ اس تیسری بات کا تعلق حقیقت میں انہی دونوں باتوں کے ساتھ ہی ہے۔ دوسری بات جو ہے نا، پہلی تعریف والی گزری اور دوسری ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر صورتحال یہ ہو کہ فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل کیا ہو اس میں ظاہر ہو، تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد، چاہے فاعل واحد آئے، تثنیہ آئے یا جمع آئے، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ اب دیکھیں فاعل اس میں ظاہر ہے تینوں مثالوں کے اندر، زید، زیدان، زیدون۔ اب یہ ادھر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، لیکن فعل کیا ہے تینوں صورتوں میں واحد ہی رہے۔ فاعل اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے فعل ہمیشہ واحد رہے گا۔ لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل کیا ہو ضمیر ہو، اور ضمیر بھی ضمیر مستتر، ٹھیک ہے جی، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور ضمیر مستتر بھی۔ تو اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وحد للواحد نحو زید ضرب، اسی کے تحت اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اچھا جی، تو فاعل واحد ہو
فعل بھی واحد. فاعل تثنیہ فعل تثنیہ. فاعل جمع فعل جمع. ادھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. اگر فاعل اس میں ضمیر ہو اور واحد ہو تو فعل بھی واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع. اس کی مثال یوں دی جیسے زید ضرب، زید ضرب. اب اس میں فاعل اس میں ضمیر ہے ہوا، اور وہ واحد ہے تو فعل بھی واحد. الزیدانی ضربا. فاعل اس میں ضمیر ہے، تثنیہ ہے، فعل بھی تثنیہ. ضمیر کا مرجع ما قبل میں تثنیہ ہے، اسی کے حساب سے چونکہ ضمیر لانی ہے، وہ تثنیہ آئے گی تو فعل بھی کیا آئے گا؟ تثنیہ. فاعل اس میں ضمیر جمع، فعل بھی جمع. بات واضح ہو گئی؟ اب تک ہم نے 3 باتیں پڑھ لیں فاعل کے حوالے سے. فاعل کی تعریف، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو. اور تیسری چیز، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، فاعل اس میں ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع ہو.